بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. میں کب سے اداس بیٹھی تھی. کتنے دن ہو گئے تھے بابا گھر میں کوئی پھل فروٹ نہیں لائے تھے، مگر آج تو امینہ کو امرود کھاتے دیکھ کر میرا بھی دل للچا رہا تھا کہ میں بابا سے کھٹے میٹھے امرود منگوا کر کھاؤں. لیکن میں جانتی تھی کہ بابا کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ میرے لیے فروٹ لا سکتے. وہ گھر کا راشن ہی پورا کرتے تھے، یہی بہت بڑی بات تھی. ان کی آج کل بالکل بھی سیل نہیں ہو رہی تھی. گلی کے نکڑ پر ہی ان کا ایک چھوٹا سا کیبن تھا جس میں انہوں نے بچوں کی چیزیں اور پان چھالیاں وغیرہ رکھا ہوا تھا. میں چھت پر اداس کھڑی تھی جب میری نظر سامنے بنگلے پر پڑی. اس کے بڑے سے لان میں اس قدر درخت لگے ہوئے تھے اور ان پر لٹکے ہوئے رس دار پھل. ہم جانتے تھے کہ اس بنگلے میں کوئی بھی نہیں رہتا، یہ سالوں سے خالی پڑا تھا. ہاں، لیکن ایک چوکیدار ضرور رات کے وقت بنگلے کی پہری داری کے لیے آتا تھا. اب مغرب ہونے کو تھی، تبھی میری نظر سیب اور امرود کے پیڑ پر پڑی. تازہ تازہ لٹکے ہوئے رس دار پھل مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے. تبھی میں سیڑھیاں اترتی نیچے بھاگی. امی مجھے آواز دیتی رہ گئی، لیکن میں ابھی آتی ہوں کہہ کر گھر سے باہر آ گئی. بنگلے کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، میں آرام سے پھلانگ سکتی تھی. اور ابھی بھی رات کا چوکیدار آ کر نہیں بیٹھا تھا. یوں تو مغرب ہونے کی وجہ سے شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، لیکن پھر بھی گلی میں کسی کی بھی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے میں آرام سے دیوار سے اندر کود گئی. پھر میں نے دیکھا، چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو پورا بنگلہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا. یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، اسی لیے گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. اب میں جلدی جلدی سے پھلوں والے درخت کی طرف بڑھی. درختوں سے سارے پھل توڑ کر میں نے دوپٹے کے پلو میں جمع کرنے شروع کر دیے. اس سے پہلے کہ میں انہیں باہر لے کر جاتی، اچانک ہی گھر کا مرکزی دروازہ زور زور سے بجا اور پھر خود بخود دونوں چوپٹ اس کے پٹ کھل گئے. کسی کے چلنے کی تیز تیز آواز میرے قریب آنے لگی. میرے حواس تو جیسے کھونے لگے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی یہاں پر موجود ہوگا. اس سے پہلے کہ یہ آواز میرے قریب آتی، میں جلدی سے دیوار پھلانگ گئی. اب میں بھاگتی ہوئی گھر آئی. میرا دل بری طرح سے زور زور سے دھڑک رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کسی نے دیکھ لیا ہو، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا. پھر اچانک سے یوں دروازے کا کھلنا اور قدموں کی آوازیں سنائی دینا مجھے شدید حیران پریشان کر گیا تھا. امی سے نظر بچا کر میں سیدھی کمرے میں چلی گئی. پھر مزے لے لے کر وہ سارے پھل کھانے لگی. میرا نام ماہرہ ہے. میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا. میرے ابا ایک چھوٹا سا کیبن چلاتے تھے، جبکہ امی گھر کے کام کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی کیا کرتی تھیں. میرا صرف ایک چھوٹا بھائی تھا اور میں 17 سال کی ایک کم عمر لڑکی تھی. میں نے ابھی میٹرک کے پیپرز دیے تھے. آگے پڑھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ کالج ہمارے گھر سے بہت دور تھا. لیکن پھر بھی امی کا اصرار تھا کہ تم کالج میں داخلہ لے لو. لیکن 1 سال ہو گیا تھا میں نے امی کی اس بات پر عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ محلے میں سے کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ کالج آنے جانے والی نہ تھی. ایسے میں بھلا روزانہ اکیلی کیسے آتی جاتی. اسی لیے بس یہی سوچ کر میں امی کے ساتھ تھوڑی بہت سلائی میں مدد کر دیا کرتی تھی. لیکن میرا زیادہ تر دماغ انہی سوچوں میں گزرتا تھا کہ نہ جانے ہمارے گھر کے حالات کب صحیح ہوں گے. جس طرح دوسری لڑکیاں عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزارتی ہیں، ایسا پتہ نہیں میرا نصیب ہوگا کہ نہیں. میں شدید مایوسی کی کیفیت میں گرفتار رہتی تھی. حالانکہ 2 بچے ہونے کے باوجود بھی ہمیں کئی چیزوں سے سمجھوتا کرنا پڑتا تھا. اور تو اور ہم کپڑے بھی زیادہ نہیں بنا پاتے تھے کیونکہ ابو کی اتنی آمدنی ہی نہ تھی. پھر اس مہنگائی کے دور میں گھر کا کھانا پینا ہی پورا ہو جاتا، یہی بڑی بات تھی. اب تو پھر ہر روز یہ ہونے لگا کہ جب بھی میرا دل پھل فروٹ کھانے کا کرتا تو میں چھپکے سے اس بنگلے سے پھل توڑ کر لے آتی. حالانکہ مجھے اکثر اس بنگلے کے کمرے سے مختلف آوازیں آیا کرتی تھیں، لیکن پھر بھی میں اپنی حرکت سے باز نہیں آتی تھی. میں چوری چھپے اپنے گھر سے نکلتی اور بنگلے کی دیوار پھلانگ کر پکے ہوئے سارے پھل توڑ کر لے آیا کرتی، یہ جانے بنا کہ آنے والا وقت میرے لیے مصیبت لے کر آنے والا ہے. اس رات بھی میں چپکے سے گھر سے نکلی. ابو بہت دیر سے گھر آیا کرتے تھے اور بھائی ابھی صرف 12 سال کا تھا. وہ اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسی لیے کھانا کھاتے ہی فوراً سو جایا کرتا تھا، جبکہ امی اپنی سلائی میں مصروف ہوتی تھیں. پھر میں جلدی سے امی سے نظر بچا کر گھر سے نکلی اور برابر میں موجود بنگلے کی چھوٹی دیوار پھلانگ گئی. لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے ان درختوں کے پاس ایک کالے لباس میں آدمی گھومتا پھرتا دیکھا.
جیسے وہ ان درختوں کا پہرا کر رہا ہو۔ میں پلٹ کر واپس آنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مجھے اندھیرے میں بھی چمکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اب وہ دھیرے دھیرے چلتا میرے قریب آ رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ اس آدمی کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ پھر وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا جلدی اندر چلو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں گھبرا گئی، ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ اندر تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہ بنگلہ تو خالی ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں، میری بیوی اندر موجود ہے، وہ اس وقت درد سے تڑپ رہی ہے، جلدی چلو، اس کی چل کے مدد کرو۔ میں تو ویسے ہی ایک جھلی اور بے وقوف سی لڑکی تھی، فوراً اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ اندر جا کر تو میرے اوپر زمین آسمان ایک ہو گئے، کیونکہ اندر کوئی 10-12 کمرے بنے ہوئے تھے۔ نیچے 10 کمرے تھے تو اوپر بھی اتنی ہی تعداد میں کمرے موجود تھے۔ بنگلہ بہت بڑا تھا، لیکن سارے کمروں کے دروازے بند پڑے تھے۔ یہ بنگلہ اندر سے بالکل محل جیسا تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر چونک گئی۔ وہ آدمی اسی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ایک عورت فرش پر بیٹھی تھی۔ اس نے کالے رنگ کے ہی کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن جس طرح وہ درد سے تڑپ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی بچے کو جنم دینے والی ہے۔ ایسی حالت میں میں نے پڑوس میں رہنے والی رقیہ باجی کو دیکھا تھا جب انہیں بچہ ہونے والا تھا۔ تو میں گھبرا کر اس آدمی سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ کسی ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں، تم جا کر اس کی مدد کرو، ڈاکٹر کو میں نہیں لا سکتا، ویسے بھی ہم سب سے چھپ کر یہاں رہتے ہیں کیونکہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اب وہ جس طرح بول رہا تھا میں مجبور ہو گئی کہ اس کی بات مان کر اس عورت کی مدد کروں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ہوش آیا، جب اس کے وجود سے ایک کالے کلوٹے بچے نے جنم لیا۔ وہ بڑا ہی عجیب و غریب بچہ تھا۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے بال تھے۔ عورت نے اشارے سے کہا کہ اسے کپڑے میں لپیٹ دو۔ میں نے دیکھا کمرے میں تو کوئی کپڑا نہیں تھا۔ پھر میں نے ٹیبل پر بچھی ہوئی چادر اٹھائی اور اس بچے کو اس میں لپیٹ دیا۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آخر یہ آدمی مجھ سے کیوں کروا رہا تھا یہ سب کچھ؟ لیکن عورت کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ ابھی بھی تکلیف میں لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس بچے کو آدمی کے ہاتھوں میں دے دیا اور خود باہر کی طرف جانے لگی۔ اب میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ یہ سب سہنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ تو وہ آدمی ایک دم میرے سامنے آیا، کہنے لگا خبردار، اس گھر میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ تم نے باہر کسی کو بتایا تو یاد رکھنا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تمہیں اس بچے کا خیال رکھنے کے لیے اس گھر میں آنا ہوگا، کیونکہ ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اگر پھلوں کے علاوہ بھی اپنی زندگی پیسوں سے بدلنا چاہتی ہو تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ یاد رکھنا، اگر مجھے اور میری بیوی کو خوش رکھتی رہو گی تو پیسوں سے مالا مال ہو جاؤ گی۔ میں نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلا دیا کہ میں کل ضرور آؤں گی۔ اب چوکی دار کی نظروں سے بچ کر میں دیوار پھلانگتی واپس گھر آ گئی، لیکن مجھے اپنے آپ سے بے حد گھن آ رہی تھی، کیونکہ جگہ جگہ میرے کپڑوں پر نشان اور دھبے لگ چکے تھے۔ میں نے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے وجود پر پھیلایا اور سیدھا کمرے میں بھاگتی چلی گئی۔ میری امی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور فوراً باتھ روم میں جا کر کپڑے بدل لیے۔ اب میں امی کے پاس چلی گئی، جو برآمدے میں بیٹھ کر مشین سے کپڑے سلائی کر رہی تھیں۔ میں ان کے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹی تھی۔ میرے ذہن میں ابھی تک وہ آدمی اور اس کا ہونے والا بچہ اور وہ درد سے تڑپتی ہوئی عورت ہی آ رہی تھی۔ پھر امی غصے سے کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں تم حد سے زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی ہوتی جا رہی ہو، میری تو ایک بھی نہیں سنتی۔ یہ روزانہ شام کو تم کہاں جاتی ہو؟ وہ کڑے تیوروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب ہی نہ دیا، بلکہ الٹا ان سے سوال کر دیا۔ کہنے لگی، امی آپ جھوٹ کہتی تھی کہ یہ بنگلہ خالی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے یہاں کوئی رہتا ہے۔ میں ان کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی کہ اس بنگلے میں 2 میاں بیوی رہتے ہیں، لیکن امی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میری دماغی حالت پر ان کو شبہ ہو۔ یہ تم کیا اول فول بک رہی ہو؟ اچھی طرح پتہ ہے کہ بنگلہ پچھلے 20 سالوں سے خالی ہے، پھر بھی تم آج بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے مائرہ؟ یہ سارے خرافات تمہارے دماغ میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ تم پڑھائی سے بہت دور ہو چکی ہو۔ پڑھنا تو تمہیں آگے ہے ہی نہیں،
بس کسی طرح سے ماں کو ستانا ہے۔ وہ اب مجھے باتیں سنانے میں لگی تھی۔ انہوں نے میری بات پر دھیان ہی نہ دیا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر اکیلے بیٹھ کر میں خود ہی کڑی سے کڑی ملانے لگی کہ آخر وہ دونوں میاں بیوی دنیا والوں کی نظروں کے سامنے کیوں نہیں آنا چاہتے، اور اس نے میری مدد کیوں لی۔ ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ اس نے مجھے کل اس بنگلے میں آنے کا کہا ہے، اور اگر میں نہ گئی تو وہ کہیں یہاں پر ہی نہ پہنچ جائے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں اس کی مدد اور اسے خوش کرتی رہوں گی تو وہ مجھے مالا مال کر دے گا۔ اتنا تو میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ابو کی کم آمدنی میں ہرگز میرا گزارا نہیں ہوگا، اسی لیے مجھے کچھ بڑا کرنا پڑے گا، تبھی تو ہمارے حالات بدلیں گے۔ خیر یہی سوچتے سوچتے میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جب آنکھ کھلی، جب امی مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی، وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کب سے 7 بجے سونے لگی؟ چلو اٹھو، کھانا کھاؤ، تمہارے ابو آ گئے ہیں۔ میں بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ مغرب کے بعد تو میں کبھی سوتی ہی نہیں تھی، ہاں رات کے 11-12 بجے جا کر ہی مجھے نیند آتی تھی۔ پھر یوں بے اختیار ہو کر سونا حیرت انگیز تھا۔ اب میں اٹھ بیٹھی تھی اور پھر امی ابو کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ چھوٹا بھائی تو جلدی کھانا کھا کر سو جایا کرتا تھا۔ دوسرے دن امی خالہ کی طبیعت پتہ کرنے ان کے گھر جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا تو میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں نے سالن بنا دیا ہے، تم آٹا گوندھ کے رکھ دینا اور کچن میں پڑے ہوئے برتن بھی دھو لینا۔ میں تو جیسے ان کے جانے کی ہی منتظر تھی اور موقع ڈھونڈنے میں لگی تھی کہ کب میں اس بنگلے میں جاؤں، کیونکہ اس آدمی نے مجھے وہاں آنے کی تاکید کی تھی۔ میں ایک بار اس کی بیوی کو دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے یا ویسے ہی وہ درد سے تڑپ رہی ہے، کیونکہ وہ کل جیسی حالت میں تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر جیسے ہی امی گھر سے نکلی، میں آٹا گوندنا اور برتن دھونا بھی بھول گئی، بلکہ دبے پاؤں چلتی ہوئی گھر کے پچھلے دروازے سے اس بنگلے کی چھوٹی سی دیوار کو پھلانگ کر اندر چلی گئی۔ آج تو اس گھر کا مرکزی اندر جانے والا دروازہ بھی کھلا پڑا تھا۔ میں دبے پاؤں لیے اندر چلی گئی۔ اتنے سارے کمرے اور اتنا بڑا گھر اندر سے کسی محل کی طرح دکھتا تھا۔ چھوٹے بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ تبھی اسی کمرے سے ایک عجیب سا آدمی نکلا۔ اس کے ہاتھ میں وہی بچہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر اس نے اس بچے کو میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے اس کی ماں کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگا کہ وہ تو کل ہی مر گئی تھی، آج سے تم اس بچے کو سنبھالو گی۔ اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، نہ کوئی جنازہ نہ کوئی غسل، وہ کس طرح مر گئی تھی؟ اب میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میرا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا فکر مت کرو، اس کے رشتہ دار اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن بچے کو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور یہاں آؤ گی۔ آج سے تم روزانہ اس کی دیکھ بھال کرو گی۔ اس نے عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا مجھے۔ میں نے تو کبھی کسی بچے کو گود میں اٹھایا تک نہیں تھا، ایسے میں اس عجیب و غریب کالے کلوٹے بچے کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اس کا وزن بھی بہت زیادہ تھا۔ اب میں باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا جگہ جگہ مٹی جمی ہوئی تھی، صوفوں پر سفید چادریں بچھی تھیں جیسے انہیں کسی نے استعمال نہ کیا ہو۔ سارے کمرے بند تھے، دروازے عجیب ہولناکی پیدا کر رہے تھے۔ اب مجھے خوف محسوس ہوا تو اس آدمی سے سوال کر بیٹھی کہ آخر آپ دونوں یہاں کیوں چھپ کر رہ رہے ہیں، اور محلے والوں کو اس بات کی خبر کیوں نہیں؟ تو وہ اداس ہو گیا اور پراسرار انداز میں کہنے لگا کہ پوری کہانی تمہیں سناؤں گا، لیکن پہلے تمہیں 3 مہینے تک یہاں آنا ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو میرے لیے اسے سنبھالنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ یوں اس کے کہنے پر میں کافی دیر تک بچے کو سنبھالتی رہی اور اس کے کمرے کی بھی صفائی کر دی، لیکن میں نے اور کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی، امی کے آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس آدمی سے اجازت لے کر گھر کی طرف آنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ آج تم نے میری بات پر عمل کر کے مجھے خوش کیا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے خوش کرو گی تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی جیب سے ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ کہنے لگا یہ صرف چھوٹا سا تحفہ ہے، اگر تم روزانہ یہاں پر آؤ گی تو تمہیں روزانہ کوئی نہ کوئی قیمتی انعام ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ سونے کی انگوٹھی دیکھ کر تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نہایت خوش ہو گئی۔ پھر جلدی سے چوری چھپے وہی چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر اپنے گھر کی پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ گھر آتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ برتن بھی یوں ہی بکھرے پڑے تھے اور میں نے آٹا بھی نہیں گوندا تھا۔
پھر جیسے ہی برتن دھونے لگی اچانک سے دروازہ کھول کر امی اندر آئی. چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ تھا. امی گھورتے ہوئے کہنے لگی کہ 2 گھنٹے لگا کر آئی ہوں لیکن تم نے ابھی تک برتن بھی نہیں دھوئے. ضرور ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی ہوگی. میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس سارے برتن دھو کر بنا آٹا گوندے میں کمرے میں چلی گئی. مجھے اس انگوٹھی کو دیکھنے کی جلدی تھی. آخر اسے امی کی نظروں سے چھپا کر بھی تو رکھنا تھا. اب میں کمرے میں آ گئی. کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی میں وہ انگوٹھی خوب جگمگا رہی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے وہ اصلی سونے سے بنی ہوئی ہو. مجھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی. میرے نازک اور سفید ہاتھ میں وہ کسی نگینے کی طرح فٹ آ گئی تھی. پھر جیسے ہی امی بولتی ہوئی کمرے کی طرف آنے لگی میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی چھپا دی. اب نئے نئے خواب میری آنکھوں میں سج رہے تھے. میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور ہر روز مجھے سونے یا ہیرے کی کوئی نہ کوئی چیز دے گا. دکھنے میں وہ کوئی امیر آدمی لگتا ہے. اب تو میں ہر روز ہی اس کے بنگلے میں جانے لگی. اس بنگلے میں جانا میرے لیے اتنا مشکل بھی نہیں رہا تھا. گھر کا پچھلا دروازہ چھوٹا سا جو ابو اکثر بند رکھتے تھے میں اسے بآسانی کھول لیا کرتی تھی اور اس کی دیوار بنگلے کی چھوٹی دیوار سے منسلک تھی. یوں میرا آنا جانا بہت آسان ہو گیا تھا. میں اس کا معمولی سا ہی کام کیا کرتی تھی. کبھی اس کے چھوٹے بچے کو سنبھال لیتی تو کبھی وہاں کی صفائی کر دیا کرتی. لیکن ایک پراسرار سا ماحول اس پورے بنگلے میں بنا ہوا تھا. ساتھ ہی بند کمروں کو دیکھ کر مجھے خوف بھی محسوس ہوتا تھا. پھر ایک دن میں اس بچے کو لے کر لاؤنج میں بیٹھی تھی. تب میں نے بنگلے کے دوسرے بند کمرے میں سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی. میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. بچے کو ساتھ لیے کمرے کی طرف جانے ہی والی تھی. اچانک کسی کے غصے سے بولنے پر واپس پلٹی. وہ آدمی تھا جو مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کیوں جا رہی ہوں. میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ مجھے ابھی ابھی یہاں سے آواز آئی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اپنے کام سے کام رکھو، باہر لاؤنج میں جا کر بیٹھ جاؤ. اب مجھے بڑا ہی خوف محسوس ہو رہا تھا. بچے کو بہلاتے بہلاتے اچانک میری نظر کچن پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے. کچن میں دھول مٹی اور گرد و غبار اٹا تھا. ایسے لگتا تھا سالوں سے اس میں کام نہ کیا گیا ہو. تو پھر یہ اس گھر میں رہ کیسے رہا ہے؟ اس بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا. ہر چیز پر گرد ہی گرد جمی ہوئی تھی. کوئی بھی چیز زیر استعمال نہیں تھی. صرف اس کمرے کے علاوہ کوئی دوسرا کمرہ کھلتا ہی نہیں تھا. پھر اس دن میں چپکے سے واپس لوٹ آئی. میں امی کو کہتی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، جبکہ چپکے سے میں اس بنگلے میں چلی جایا کرتی تھی. ایک دن میرے ہوش اڑ گئے جب اماں نے مجھے بتایا کہ محلے والے اس بنگلے کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. ایک عورت کل آئی تو کہنے لگی کہ یہاں سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور ساتھ ہی کسی عورت کے چیخنے کی بھی. اب تو میں بری طرح پریشان ہو گئی. بہت چھپ کر اس گھر میں وہ رہ رہا تھا اور وہ بھی بچے سمیت. آہستہ آہستہ محلے والوں کو اس کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا تھا. اب مجھے یہ بات اسے بتانی تھی. میرا شام کو جانا لازمی ہو گیا تھا. اسی لیے جیسے ہی اماں کھانا بنانے میں مصروف ہوئیں میں چھپکے سے اس بنگلے میں نکل آئی. مغرب کا وقت تھا. میں دیوار پھلانگ کر درختوں سے ہوتی ہوئی چپکے سے مرکزی دروازے سے اندر چلی آئی. لیکن جیسے ہی اندر کی جانب بڑھی میری قسمت خراب تھی کہ چوکیدار کی نظر مجھ پر پڑ گئی. اس نے چیخ کر مجھے اندر جانے سے روکا تھا. میں پلٹی تو وہ غصے سے کہنے لگا، لڑکی تم اس بنگلے میں کیسے آئی؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، وہ میں اس درختوں سے پھل لینے آئی تھی. دیکھو نا کتنے ضائع ہو رہے ہیں نیچے گر گر کے. اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا. کہنے لگا، اس سے پہلے بھی تم ان درختوں سے پھل کھا چکی ہو. میں نے اس بات میں سر ہلایا اور خوش ہو کر کہنے لگی، جی چوکیدار بابا، میں 2-3 دفعہ یہاں سے پھل لے کر گئی ہوں. یہاں کے پھل بہت لذیذ اور رسدار ہیں. اس نے میری عقل پر ماتم کیا. کہنے لگا، اب تم پچھتاؤ گی لڑکی. کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پچھلے 30 سالوں سے بند ہے؟ اس گھر میں آسیب ہیں. یہ سارے درخت انہی کے لگائے ہوئے ہیں اور یہ درخت بھی آسیب زدہ ہیں. اگر ان کا پھل کوئی کھاتا ہے تو اسے جگہ جگہ آسیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. چوکیدار کے چہرے پر پریشانی تھی جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بات حقیقت ہے. پھر میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی کہ اندر کوئی رہتا ہے اور یہ بات محلے والے بھی کہہ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا، ہاں اندر رہنے والے بھی آسیب ہی ہیں. میں یہاں کی چوکیداری اس لیے کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی اس بنگلے کے اندر نہ جائے. کسی انجان شخص کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس بنگلے میں آسیب رہتے ہیں. یوں وہ اس کے شکنجے میں پھنس جائے گا. تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اب اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. نہ جانے کب سے تم اس بنگلے میں آ جا رہی ہو اور تم نہیں جانتی
کہ پچھلے کچھ دنوں سے محلے والوں کو بھی اس بنگلے میں موجود آصیب نے تنگ کر رکھا ہے۔ پوری رات اس بنگلے میں ہلچل محسوس ہوتی ہے، کبھی کسی مرد کی خوفناک آواز، کبھی کسی بچے کی آوازیں، اور تو اور عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی یہاں سے سنائی دینے لگی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اس بنگلے میں قید آصیب آزاد ہو گئے ہیں۔ وہ پراسرار انداز میں بولتا خود ہی مجھے کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور میرے قدموں تلے تو زمین ہی نہیں رہی تھی۔ میں گرتے پڑتے گھر پہنچی۔ گھر جا کر مجھے سخت بخار چڑھ گیا۔ امی حیران تھی، کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو میں امی سے کہنے لگی کہ امی مجھے بچاؤ، مجھے وہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں جو اور کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ بخار کی حالت میں بھی نہ جانے میں کیا اول پھول بکے جا رہی تھی۔ پھر امی دوسرے دن مجھے دم کروانے کے لیے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ وہاں پر عورتوں کا رش تھا، میں بھی عورتوں کی بھیڑ میں بیٹھ گئی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے برابر میں بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ اس کا چہرہ کالے دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا، وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر اس طرح سے کیوں بیٹھی ہے۔ تبھی میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی، بڑے بڑے مڑے ہوئے ناخن۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دوپٹے کے اندر چھپا رکھا تھا۔ اچانک ہی اس نے پلٹ کر مجھے دوپٹے کے اس پار سے دیکھا۔ کالے دوپٹے میں اس کی سفید آنکھیں دیکھ کر میں بری طرح چیخنے لگی۔ ساری عورتیں جمع ہو گئی۔ امی کی تو پریشانی سے حالت ہی بری تھی۔ عورتوں کی بھیڑ میں اس سے پہلے کہ میں اس عورت کو تلاش کرتی، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں امی کو کہتی امی مجھے گھر لے چلیں، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عورتیں کہنے لگیں کہ سب سے پہلے اسے پیر بابا کے پاس لے جاؤ، لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں خاموش تھی، سہمی ہوئی امی سے چپکی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی۔ پھر امی پیر بابا سے کہنے لگیں کہ بابا اس کو نہ جانے کیا ہوا ہے، بخار کی حالت میں عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے، لگتا ہے اس کے ذہن پر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ تبھی بابا نے مجھ پر دم کیا اور امی سے کہنے لگے کہ اسے کل بھی لے کر آنا، یہ بچی مجھے ٹھیک نہیں لگتی، میں اس کا حساب کروں گا۔ یوں دم کروا کر میں گھر لوٹ آئی۔ ابھی بھی چوکی دار کی باتیں اور اس گھر میں نظر آنے والا عجیب و غریب سا بچہ اور اس کا باپ اور اس عورت کی چیخیں سنائی دینا میں کچھ بھی نہیں بھول پائی تھی۔ ایسے لگتا تھا وہ عورت جو اس دن بچہ پیدا کر رہی تھی، اس پیر کے آستانے پر وہی میرے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں کچھ خیال آیا تو میں اٹھ کر پاگلوں کی طرح اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے لگی جو اس آدمی نے مجھے دی تھی۔ الماری میں رکھی ہوئی وہ سونے کی انگوٹھی ایسے ہی جگمگا رہی تھی۔ کچھ دن میں میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سنا جب امی ابو باتیں کر رہے تھے کہ بنگلے کا چوکیدار بیمار ہے، اسی لیے وہ آج کل نہیں آ رہا۔ لوگوں کو اس سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے اب محلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بنگلے کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا جائے یا پھر کسی بڑے عامل کو بلا کر اس بنگلے کو دکھایا جائے۔ ویسے بھی لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ آصیب زدہ بنگلہ ہمارے لیے بڑی پریشانیاں کھڑی کر سکتا ہے۔ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ میرے ساتھ ہونے والا واقعہ بھی آصیبی ہی ہے، کیونکہ اس بڑے سے بنگلے کے سارے دروازے تو بند رہتے تھے، صرف ایک ہی کمرے میں وہ آدمی اور اس کا بچہ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اوپر سے گرد و غبار اور ہر چیز پر ڈالے گئے کپڑے اس بات کی نشانی تھے کہ اس بنگلے کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ اور چھپ کر رہنے والا وہ آدمی اور اس کا بچہ اور اس بچے کو جنم دینے والی وہ عورت آخر تھے کون؟ یہ سوال میرے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس چیز کا تجسس میرے دل میں اب بھی موجود تھا۔ چوکیدار نے ایسے کیوں کہا تھا کہ اگر میں نے اس بنگلے کے درختوں کے پھل کھائے ہیں تو میں پچھتاؤں گی؟ انہی سوچوں میں ڈوبے اب میں گھر میں رہنے لگی۔ امی پریشان رہتی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن میں انہیں تسلی دیتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں۔ میں جلد از جلد ان سوچوں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، اسی لیے پھر ایک دن امی اوپر چھت پر بیٹھی کمرے کی صفائی کر رہی تھیں۔ میں چھپکے سے گھر سے نکلی اور اس بنگلے کی چھوٹی دیوار پھلانگ کر اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے میں جب یہاں آیا کرتی تھی تو مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب درختوں پر لٹکے رسدار پھل اور بنگلے میں چھایا خوفناک سناٹا میری جان نکالے جا رہا تھا۔ لیکن جس چیز کا کھوج میں لگانے آئی تھی اور جس کا تجسس مجھے بے چین کیے ہوئے تھا، آج مجھے وہ بات پتہ لگانی تھی۔ ابھی تھوڑی آگے ہی گئی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں پلٹی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سامنے وہی عورت تھی جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ درد سے تڑپتی ہوئی وہ عورت تو زندہ تھی، تو اس آدمی نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں کہا تھا؟ کون ہو تم؟ گھبرا کر میرے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ وہی
جس کی تم نے اس دن مدد کی تھی۔ اب میں خاموش تھی، پھر گھبرا کر کہنے لگی کہ تم تو مر چکی تھی۔ نہیں، میں مری نہیں تھی، بس کچھ دنوں کے لیے یہاں سے غائب ہوئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو میرا بچہ اور شوہر دونوں یہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ تم میری کچھ مدد کرو انہیں ڈھونڈنے میں۔ وہ خوبصورت عورت آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس کا دکھ جیسے اپنے دل پر محسوس کرنے لگی، لیکن پھر جیسے ہی ہوش میں آئی اور ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، لیکن سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں آسیب رہتے ہیں، کیا تم بھی کوئی چڑیل ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، ہاں میں ایک جن زادی ہوں، لیکن مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک نیک جنات کی بیٹی ہوں، ہم کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن میرا شوہر جن زاد نہ جانے میرا بچہ لے کر کہاں چلا گیا ہے۔ پہلے ہم دونوں اس گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن جب سے بچہ اس دنیا میں آیا ہے وہ میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ ایک جن زادی میرے سامنے کھڑی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے چہرے کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ بمشکل میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، لیکن تم تو بہت خوبصورت ہو، میں نے سنا ہے کہ جنات بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں بھی بہت خوفناک ہوں، لیکن اس وقت تمہارے سامنے انسانی روپ میں آئی ہوں۔ اس دن پیر بابا کے آستانے پر بھی میں ایک انسانی روپ اختیار کر کے ان سے مدد مانگنے گئی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے وہاں سب عورتیں مجھ پر شک بھری نظروں سے دیکھنے لگیں، تو اسی لیے میں نے اپنے آپ کو غائب کر دیا۔ اب میرے شوہر اور بچے کا پتہ لگانے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میں ہر رات اس بنگلے میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں گرتے پڑتے گھر پہنچی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ آج اس گھر میں رہنے والے آسیب کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ اماں نے مجھے باہر سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، چیخ کر کہنے لگی، کتنی دفعہ تجھے کہا ہے کہ بے وقت باہر نہ نکلا کرو، پہلے ہی تیری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لینے کے دینے پڑ جاتے، آج تیرے ابا کو شکایت کروں گی۔ لیکن میں چپ رہی، میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر میں اس جن زادی کی مدد کیسے کروں گی۔ پھر آخر کار میں نے اس کی مدد کرنے کا سوچ لیا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی پریشانی اٹھانی پڑے۔ میں اس کے بچے اور شوہر سے اسے ملوا کر ہی رہوں گی، یہ سوچ کر میں بستر میں لیٹی رہی۔ لیکن اس رات اچانک ہی پورے گھر میں قیامت آ گئی، جب ابا کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر چارپائی سے نیچے گر گئے۔ اماں کے اور میرے ہوش اڑ گئے۔ بمشکل ایک محلے والے لڑکے کی مدد سے ہم انہیں لے کر ہسپتال گئے۔ گھر میں چند پیسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے فوراً سے انہیں ہسپتال میں داخل ہونے کا کہہ دیا، ساتھ ہی خون ٹیسٹ اور نہ جانے کون کون سے ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ یوں تو یہ ہسپتال کسی فاؤنڈیشن کی طرف سے تھا، لیکن پھر بھی ہر چیز پر آدھے چارجز لے رہے تھے۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اماں کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہسپتال کا مہنگا بل ہم جیسے غریب لوگ بھلا کہاں اٹھا سکتے تھے۔ اماں کہنے لگی، میں تمہارے ابا کو دیکھ کر آتی ہوں، تم یہیں پر بیٹھو۔ میں اداس اور پریشان بیٹھی تھی جب سامنے سے آتا ہوا چوکیدار کو دیکھا۔ وہ میری ہی طرف آ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر اس نے مجھے رک کر دیکھا، کہنے لگا، ماہرہ ابرار تمہارا نام ہے بیٹا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ چوکیدار کہنے لگا کہ یہ کوئی عورت تمہارے لیے دے کر گئی ہے۔ اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ پر رکھا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جیسے ہی لفافہ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں بھلا میری مدد کس نے کی تھی؟ میں حیران پریشان رہ گئی، وہی گمسم سی بیٹھی تھی جب اماں چلی آئیں۔ مجھے کہنے لگیں کہ تمہارے ابا کی طبیعت تو ٹھیک نہیں، انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ پھر میرے ہاتھ میں لفافہ دیکھ کر چونک گئی، کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے پیسے دیکھے تو ایک خوشی کی لہر ان کے چہرے پر آ گئی۔ کہنے لگی، میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ میری بیٹی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، ضرور تم نے اپنی کسی سہیلی سے یہ منگوائے ہوں گے، اپنی سہیلی سے کہنا ہم جلد اس کا قرضہ اتار دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سارے پیسے مجھ سے لے لیے اور ہسپتال میں جمع کروانے چلی گئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ پیسے کس نے بھیجے تھے، لیکن جس نے بھی بھیجے تھے اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ پھر 4 دن تک ہسپتال میں ابا داخل رہے، لیکن پھر جب گھر آئے تو ان کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ ان کا بروقت علاج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی بچ گئی تھی۔ پھر ابا کے ہوش میں آنے کے بعد میں انہیں بتانے لگی کہ تمہاری بیٹی نے تو آج کمال کر دیا، میں تو اسے بہت نادان اور لاؤبالی سمجھتی تھی، لیکن اسے ہم دونوں کی بہت فکر ہے۔ اماں ابا نے پیار سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے سر جھکا لیا، لیکن اس رات مجھے خواب میں عجیب سا نظر آیا، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔
ماہرہ آؤ میرے پاس، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں چونک کر اٹھی، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، ایسے لگتا تھا یہ وہی جن زادی تھی جو بنگلے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں دبے پاؤں گھر سے نکلی، گلی میں پورا سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میرا اس سے ملنا ضروری تھا کیونکہ اس بار وہ میرے خواب میں آئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اندر گئی میں نے دیکھا آج وہ دروازہ کھلا پڑا تھا جہاں سے میں ہر روز اندر جایا کرتی تھی، لیکن اندر جانے سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں اندر جانے میں کشمکش کا شکار ہو رہی تھی جب مجھے آواز آئی، ماہرہ اندر آؤ۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو سامنے ہی بکھرے بال لیے نیچے زمین پر وہ جن زادی بیٹھی تھی۔ آج بھی وہ رو رہی تھی، کہنے لگی میں تمہاری ہر پریشانی دور کر دوں گی، لیکن کسی طرح مجھے میرے بچے اور شوہر کا پتہ چل جائے۔ تو میں نے اسے تسلی دی، میں کہنے لگی کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی کیونکہ تم نے بھی میری مدد کی ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اسی نے میری مدد کی تھی۔ پھر اگلے دن جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے اپنی چادر لی اور اس جن زادی کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک انسانی شکل اختیار کر کے میرے ساتھ آئے۔ میں اسے لے کر پیر بابا کے آستانے پر جانا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا وہاں پر بہت رش تھا۔ وہ نقاب پوش جن زادی میرے ساتھ تھی، لیکن کوئی بھی عورت اسے پہچان نہ سکی۔ میں سب سے آخر میں اسے لے کر جاؤں گی، یہی سوچ کر میں اطمینان سے بیٹھی رہی۔ پھر جیسے ہی آستانہ خالی ہو گیا میں اسے لے کر اندر چلی گئی۔ پھر بابا نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا، اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر گھبراتا یا کچھ غلط سمجھتا۔ میں نے فوراً پیر بابا سے کہا کہ جس طرح آپ دوسروں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی پریشانی دور کریں۔ یہ بظاہر ہم انسانوں میں سے نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ پریشان ہے۔ پھر بابا کہنے لگا بول میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے منہ سے ساری کہانی بتا دی کہ کس طرح وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئی ہے اور اسے ایک پل سکون نہیں ہے۔ جبھی تو اس نے انسانوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے کیونکہ وہ خود اندر سے بے چین ہے، حالانکہ پچھلے 30 سالوں سے وہ بڑے آرام سے اس بنگلے میں رہ رہی تھی۔ پھر پیر بابا نے حساب لگانا شروع کیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، ابھی یہ پتہ لگانا ممکن نہیں ہے، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجیں گے میں تمہارا حساب کرنے بیٹھ جاؤں گا۔ وہ خوش ہو گئی۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ لے کر واپس لوٹ آئی۔ میں نے پیر بابا سے وعدہ لے لیا تھا کہ کسی کو بھی اس جن زادی کے بارے میں نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سینے سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے اس جن زادی کی مدد کر کے اچھا کیا تھا۔ اب کل پھر اسے اپنے ساتھ لے کر وہاں جانا تھا، لیکن دوسرے دن اماں کی بات پر میں چونک گئی جب وہ کہنے لگی کہ کل سکینہ نے تجھے پیر بابا کے مزار پر دیکھا تھا، آخر تو اکیلی وہاں کیا لینے گئی تھی؟ میں بری طرح گھبرا گئی۔ پھر اماں سے کہنے لگی میں ابا کے لیے دعا کروانے گئی تھی کہ میرے ابا جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ میں نے بات بدلی تو اماں کے چہرے پر بھی سکون آ گیا۔ میرے لیے گھر سے نکلنا اتنا آسان بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی میں اماں سے نظر بچا کر گھر سے نکل جایا کرتی تھی۔ دوسرے دن وہ جن زادی میرے ساتھ تھی۔ رات کی تاریکی پھیلنے کو تھی، مغرب تو کب کی ہو چکی تھی۔ وہ نقاب پوش عورت جو دکھنے میں ایک بھیانک جن زادی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی خوبصورت دوشیزہ کی طرح میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ انسانی روپ میں آنے کے بعد وہ سب کو دکھائی دے رہی تھی۔ پھر ساری عورتوں کے چلے جانے کے بعد آخر کار میں اسے لے کر پیر بابا کے سامنے چلی گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کا حساب کر لیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا شوہر اور وہ بچہ اس وقت بنگلے میں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ جن زادی جو لال لال آنکھوں سے پیر بابا کو گھورے جا رہی تھی۔ تو پیر بابا کہنے لگا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، وہ بچہ اور وہ جن زاد اس وقت بنگلے میں ہی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بنگلے میں کوئی خفیہ جگہ ہو جہاں پر وہ بچے کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ اس پیر بابا نے میری طرف اشارہ کیا، کہنے لگا کہ تم اس بنگلے میں جا کر کوئی اسٹور یا تہہ خانہ وغیرہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، وہ وہیں پر موجود ہے۔ اب میں واپس لوٹ آئی۔ میں نے جن زادی سے کہا کہ تم اپنی طاقت سے پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ آخر تمہارا شوہر اور بچہ کہاں ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ میری طاقتیں میرے شوہر کے ساتھ جڑی ہیں، ہم دونوں مل کر ساتھ ہی وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمیں معلوم کرنا ہو۔ وہ بے بس دکھائی دیتی تھی۔ اب مجھے ہی ہمت کرنا تھی۔ یوں ہر روز میں اس بنگلے میں تلاشی کرنے لگی جہاں پر ان لوگوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا۔ اچانک ہی میں ایک دن ایک چیز سے ٹکرا کر گری۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو زیر زمین تھا۔ تو کیا یہ دروازہ کھلتا تھا؟ اس چیز نے میرے ہوش اڑا دیے۔ پھر جیسے میں نے اسے تھپ تھپایا، اچانک سے ہی وہ کھلتا چلا گیا۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔
نیچے جھانک کر دیکھا تو سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ ایک خفیہ تہخانہ تھا جسے کوئی بھی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی تہخانے کا دروازہ کھلا، کسی بچے کے رونے کی تیز آواز سنائی دی۔ جن زادی خوشی سے چیخی تھی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ وہ بے قراری سے تہخانے میں دوڑتی چلی گئی۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس اندھیرے سے تہخانے میں اتری تھی۔ پھر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ دونوں اس وقت تہخانے میں ہی موجود تھے، تو پیر بابا کی بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ وہ جن زاد اور اس کا بچہ اسی بنگلے کے تہخانے میں چھپے ہوئے تھے، وہ بھی اپنی بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے۔ اب جن زادی اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ پھر وہ جنات اس سے غصے سے کہنے لگا کہ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ جیسے ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو مجھے چھوڑ کر اس شیطان جن زاد کے پاس چلی جاؤ گی جو سالوں سے تمہارے پیچھے ہے۔ تم میرے ساتھ اس جگہ پر رہ رہ کر تنگ آ گئی تھی۔ تو جن زادی روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں نہیں، اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس بچے میں تو میری جان بستی ہے۔ میں ایک نیک جنات کی اولاد ہوں، جبھی تو وہ شیطان صرف جنات تھا۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے بالکل بے بس کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ تمہیں یہاں آ کر تلاش کیا تو تم غائب تھے۔ اس شیطان نے تو میری ساری طاقتیں بھی ختم کر دی تھیں، جس کی وجہ سے میں ایک بے بس جنزادی بن گئی تھی۔ اگر یہ لڑکی میری مدد نہ کرتی تو میں تمہیں کبھی نہ ڈھونڈ پاتی۔ وہ مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ اس کا خاندان مل گیا تھا۔ وہ تینوں آپس میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان کا وہ عجیب و غریب اور خوفناک بچہ چند ہی دنوں میں بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہاں ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں پلٹ کر واپس آنے لگی تو جن ذات کی آواز پر وہیں رک گئی جو مجھے رکنے کا کہہ رہا تھا۔ میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی نے پہلے بھی میری بہت مدد کی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد یہی بچے اور اس گھر کو دیکھ رہی تھی، اور میرے جانے کے بعد تمہاری اس نے مدد کی ہے، اسی لیے ہمیں بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ سنو لڑکی، جب میں اس تہخانے میں چھپا تھا تو مجھے یہاں پر کوئی چیز دکھائی دی تھی جو اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ شاید اس بنگلے کے مالک جاتے وقت اپنا سارے زیورات اس تہخانے میں چھپا کر چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سارے تمہیں انعام میں دے دوں تاکہ تمہاری آنے والی زندگی بہت سکون اور خوشیوں بھری گزرے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک لال رنگ کا باکس میرے حوالے کیا۔ جو ہی میں نے اسے کھولا تو وہ اس تہخانے کے اندھیرے میں روشنیوں کی طرح جگمگانے لگے۔ میں بار بار ان کا شکریہ ادا کرنے لگی اور اس باکس کو لے کر اس بنگلے سے باہر آ گئی۔ پوری رات خوشی کے مارے مجھے نیند نہیں آئی۔ سوچنے لگی کہ جب اماں ابا کو یہ دکھاؤں گی تو انہیں کتنی خوشی ہوگی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ تہخانہ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اب اماں اور میں نئے نئے منصوبے بنانے لگے کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہوگا۔ ابا کا علاج کروانا تھا تو اماں کی خواہش تھی کہ ان کا ایک بہت بڑا خوبصورت گھر ہو۔ انہیں یہ بھی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی شہزادیوں کی طرح کروں اور اسے ڈھیر سارا جہیز دوں۔ اب ان کی یہ ساری خواہشیں پوری ہونے والی تھیں۔ مستقبل کی خوبصورت باتیں کرتے کرتے وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا اور شام ہو گئی۔ تبھی ساتھ والی خالہ سکینہ چلی آئیں۔ وہ اماں سے کہنے لگیں کہ ہائے ہائے کیا بتاؤں بہن، رات کو تو میرے بچے بہت ڈر رہے تھے اور اس آسیب زدہ بنگلے سے نہ جانے کیسی کیسی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا تم لوگوں کو یہ سب محسوس نہیں ہوتا؟ تو اماں میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ میں نے بھی سر جھکا لیا۔ خالہ سکینہ کو کیا کہتے کہ یہ سب آوازیں جو جنات کی تھیں وہ سب کچھ میرے سامنے ہی ہو رہا تھا۔ آج بھی وہ بنگلہ ایسے ہی شان سے کھڑا ہے، لیکن کوئی بھی اس میں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس بنگلے میں رہنے والے نیک جنات کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن ان کی آوازیں اور ہلچل اور ساتھ ہی کسی بچے کے کھیلنے کی آواز اس بنگلے سے سنائی دیتی ہے۔ پھر کئی مہینے بعد ہم نے ایک بڑا سا گھر خرید لیا اور اس بنگلے سے دور ایک نئے علاقے میں چلے گئے۔ اماں کی خواہش پر میں نے دوبارہ اپنی تعلیم شروع کر دی ہے۔ علاقے کے مہنگے کالج میں داخلہ لے کر میں اپنی پڑھائی پوری لگن سے کر رہی ہوں۔ چھوٹا بھائی بھی حافظ قرآن بن رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی حافظ بن جائے گا اور اماں ابا کا خوب نام روشن کرے گا۔ کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے وہ جن زادی اور اس کا خاندان یاد آتا ہے تو حیران ہو جاتی ہوں۔ یقین ہی نہیں آتا کہ انہوں نے مجھ جیسی کم عمر اور شرارتی لڑکی سے مدد لی تھی، وہ بھی یہ جانے بنا کہ اماں ابا کی نظر میں تو میں صرف ایک لاپرواہ سی لڑکی تھی، لیکن بظاہر اب میری زندگی بہت تبدیل ہو گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।